الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وسندنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما تمام تر حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے ہے جو اس کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے، بگڑی بنانے والا ہے، غوث اعظم ہے، داتا ہے، گنج بخش ہے، رنج بخش ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، والی بطحا، سید الکونین و سید الثقلین، امام الحرمین، امام القبلتین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات بابرکات پر درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا گو ہوں کہ وہ آج 18 جون 2021 اور ذیقات کی غالباً 7 ہے، اللہ آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور سن سنا کہ اللہ پاک ذریعہ نجات کا سبب بنا دے، بخشش کا بہانہ بنا دے اور مغفرت کا خزانہ تیار فرما دے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بزرگوں، گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے، مضمون کو شروع کرنے سے پہلے دعا فرما دیں محترم بھائی نواز چمرہ والی سے، ان کا ایکسیڈنٹ ہوا، اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کامل عاجلہ عطا فرمائیں۔ اسی طرح بھائی عبدالخالق چیچا وطنی سے، وہ بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفائے کامل عاجلہ عطا فرمائے۔ اسی طرح پاک پتن سے سید عمر فاروق شاہ صاحب، وہ بھی ہاسپٹل کے اندر داخل ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفائے کامل عاجلہ عطا فرمائے۔ اسی طرح اڈا فلور سمندری روڈ چک نمبر 256 گاف بے سے محترم برادرم ماسٹر شہباز ارائیں صاحب کے بڑے بھائی شہد ارائیں صاحب وفات پا گئے، دعا فرماؤ کہ اللہ ان کے بھی بخشش اور مغفرت فرمائے، اور اس کے ساتھ میری پھپھو جان جو ہے نا کافی دنوں سے بیمار ہیں، ان کے لیے بھی دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، ذی القعدہ کا مہینہ اللہ کے فضل سے شروع ہے، اور آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر جو مضمون میں نے آپ کی خدمت کے اندر پیش کرنے لگا ہوں وہ ہے کہ بھینس کی قربانی ناجائز کیوں؟
تو پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ ذی القعدہ یہ اسلامی سال کا 11واں مہینہ ہے، اسلامی سال کا 11واں مہینہ ہے، اور اس ماہ کا نام ہے ذو القعدہ، اور یہ ذو القعدہ جو ہے نا 2 لفظوں سے مرکب ہے۔ ذو القعدہ، ذو کا معنی اہل، والا، صاحب، مالک، اور قعدہ بیٹھنا، سجدوں کے بعد تشہد میں بیٹھنا، سواری۔ حرمت والا مہینہ ہونے کی وجہ سے اکثر اہل عرب میں تجارت اسفار وغیرہ سے بیٹھ جاتے تھے، اس لیے اس مہینے کا نام ذو القعدہ رکھا گیا۔ سمجھ آ رہی نا بھائی؟ شوال، ذو القعدہ اور ذو الحجہ کو حج کے مہینے بھی کہا جاتا ہے۔ اور جو آیہ مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، سورۃ الحج آیت نمبر 34 کے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام ارشاد فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ۔ اس آیت کا ترجمہ سماعت فرما لیں، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا طریقہ مقرر کیا ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ، ہر امت کے لیے، جعلنا منسکن، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا ہر امت کے لیے قربانی کا طریقہ مقرر کیا ہے، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ وہ ان پالتو چوپاؤں پر اللہ کا ذکر کریں، اللہ کا ذکر کریں، عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ، جو اللہ نے انہیں دیے ہیں۔ تو بھائیوں، قربانی کے لیے بہیمۃ الانعام کا لفظ اس آیت کے اندر بولا گیا ہے، سورۃ الحج آیت نمبر 34۔ یہ آیت مجھے اور آپ کو کیا سبق دے رہی ہے کہ قربانی کے لیے جو بہیمۃ الانعام ہے نا، وہ ہے اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری کا ہونا شرط ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ان کے علاوہ کسی اور جنس کی قربانی جو ہے وہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، یعنی مشروع نہیں ہے۔ اب دلائل آپ سماعت فرمائیں، جن سے پہلی آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہے، سورۃ الحج آیت نمبر 34 سے۔ اسی طرح دوسری جگہ اللہ ذوالجلال والاکرام ارشاد فرماتے ہیں لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ۔ یہ سورۃ الحج آیت نمبر 27 ہے۔ پہلی آیت وہ بھی اسی سورت کی ہے، یہ آیت جو پڑھی ہے یہ بھی اسی سورت سے ہے، یہ آیت نمبر 28 ہے۔ فرمایا لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، تاکہ دوران حج وہ اپنے لیے منافع میں حاضر ہوں، لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، تاکہ دوران حج وہ اپنے منافع کے لیے حاضر ہوں۔ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، اور چند دنوں میں، ایام معلومات ہیں، چند دنوں میں، عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ، چند معلوم دنوں میں وہ ان پالتو چوپاؤں پر اللہ کا نام ذکر کریں، عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ، جو اللہ نے انہیں دیے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں،
یہ سورۃ الحج آیت نمبر 28 ہے۔ تو اسی طرح مذکورہ بالا آیات میں قربانی کے مخصوص جو جانور ہیں نا جی، بہیمۃ الانعام کا بیان ہوا ہے۔ بہیمۃ الانعام یعنی پالتو چوپاؤں سے کون سے چوپائے مراد ہیں؟ اس بہیمۃ الانعام کی توضیح قرآن مجید کے اندر ایک دوسرے مقام کے اندر بھی بیان ہوئی ہے۔ پالتو چوپاؤں سے مقصود اونٹ، گائے، بھیڑ اور بکری ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ اب بہیمۃ الانعام کی وضاحت خود قرآن کر رہا ہے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 142، آیت نمبر 143 اور آیت نمبر 144 فرمایا وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين۔ یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے سورۃ الانعام سے پڑھی ہے، جس کا میں نے آپ کو ذکر کیا ہے کہ بہیمۃ الانعام کی وضاحت خود جو قرآن نے بیان کی ہے، تو وہ آپ اس کی طرف توجہ کیجئے گا۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً، اور چوپاؤں میں سے کچھ چوپائے ایسے ہیں حمولتاً جو بوجھ اٹھانے والے ہیں، ٹھیک ہے جی، وَفَرْشًا، اور کچھ زمین سے لگے ہوئے ہیں۔ کُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے۔ کُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے قدموں کے پیچھے نہ چلو۔ کیوں؟ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور آگے فرمایا یہ چوپائے ثمانیۃ ازواج، یہ جو 8 جوڑے ہیں نا، یہ چوپائے 8 قسم کے ہیں۔ کتنے قسم کے ہیں بابا جی؟ 8 قسم کے ہیں۔ ثمانیۃ ازواج، یہ چوپائے 8 قسم کے ہیں۔ من الضأن اثنین ومن المعز اثنین، یعنی بھیڑ میں سے 2 نر اور مادہ۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں بابا لال؟ بھیڑ میں سے 2 نر اور مادہ، ہاں جی، من الضأن اثنین ومن المعز اثنین، اور بکری میں سے بھی 2 نر اور مادہ۔ آگے فرمایا گل کہیے الذکرین حرم ام الانثیین، کیا اس نے دونوں مذکر حرام کیے ہیں یا دونوں مادہ حرام کیے ہیں؟ اس اللہ نے دونوں مذکر حرام کیے ہیں یا دونوں مؤنث حرام کیے ہیں؟ الذکرین حرم ام الانثیین ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا فرمایا اس بچے کو جسے دونوں ماداؤں نے پیٹ میں رکھا، لپیٹے رکھا، ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا ان کے وہ جنین جو ان کی ماداؤں نے اپنے رحم کے اندر ان کو لپیٹ کر رکھا، کیا ان کو حرام کیا ہے؟ ہاں جی، کیا اس نے دونوں مذکر حرام کیے ہیں یا دونوں مادہ، یا اس بچے کو جسے دونوں ماداؤں نے پیٹ میں لپیٹ رکھا ہے؟ اور آگے فرمایا نبئونی، مجھے خبر دو، بعلم، علم کے ساتھ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یعنی اس کا دوسرا معنی یہ بنے گا
नब्बिऊनी बिइल्मिन इन कुंतुम सादिकीन, तुम मुझे किसी दलील से बताओ। कुरान ने कैसा उसूल दिया है, नब्बिऊनी बिइल्मिन इन कुंतुम सादिकीन, लिहाजा तुम मुझे किसी दलील से बताओ अगर तुम अपने दावे के अंदर हैं सच्चे हो। असल बात पता क्या है जी, मुशरिकीन लोग जो थे ना जी, उन्होंने हराम को हलाल और हलाल को हराम का कायदा अपना रखा था। इस वजह से अल्लाह ने इन आयात को उतार के इस मसले को रोजे रोशन की तरह वाज़े कर दिया और आगे फरमाया वामिनल इबिलिस नईनी वामिनल बकरिस नईन, अनआम ऊंट में से दो, यानी नर और मादा, ऊंट और ऊंटनी, ठीक है ना जी। इसी तरह वामिनल बकरिस नईन, गाय में से दो, यानी नर और मादा। अच्छा, अब बहीमतुल अनआम की वजाहत तो कुरान ने बयान कर दी है। अब 3 आयात आपके सामने मैंने पढ़ी हैं। अब एक मेरा सवाल है कि जो हलाल जानवर है, इसकी जो मुअन्नस है, जो मादा है, इसके रहम के अंदर जो जिनीन है, जो बच्चा है, उसको जिनीन कहा जाता है। आया कि वो हलाल है या हराम? तो इस बारे के अंदर आपके पास क्या जवाब है? हाँ जी, जब इसकी मां हलाल है तो बच्चा भी हलाल होगा। समझ आ रही कि नहीं बाबा लाल खान? हाँ जी, अगर उसकी मां यानी मुअन्नस जो है, अगर अल्लाह ना करे कि वो हराम हो जाती है, हाँ, तो उसके पेट से जो बच्चा बरामद होगा ना, जिन्हें जिनीन कहा जाता, वो हलाल होगा। अब ये अलग बात है, तुम्हारा दिल मानता है खा लो, तुम्हारा दिल नहीं मानता तो ना खाओ, शरीयत ने तो इन्हें हलाल करार दिया है। समझ आई? इन आयात से यही मसला साबित होता है। तो अब ये जो मैंने आज 3 आयात आपके सामने पढ़ी है ना जी, तो अब फिकहुल आया यानी इस आयत की, इन आयात की फकाहत क्या है, या ये जो मौजूदा जो सूरतुल अनाम से जो आयात मैंने आपके सामने पढ़ी है 142, 143, 144, अब इसकी फिका क्या है? तो अब जब गौर करोगे ना तो बात समझ में आएगी। ये आयत, ये रब का कुरान सूरतुल अनाम की ये आयत दलील है कि बहीमतुल अनआम का जो अतलाक है ना, वो चौपाओं की 4 अजनास पर है। कितनी अजनास पर? कितने जिन्सों पर? 4। नंबर 1 ऊंट, नंबर 2 गाय, नंबर 3 भेड़, नंबर 4 बकरी। इब्ने जरीर तबरी रहिमहुल्लाह बयान करते हैं व अम्मन्नाउमा फ़इन्नहा इंदल अरबे इस्मुन लिल इबिल वल बकरे वल गनमे खासतन। अच्छा, ये जो अनआमुन जो है ना, ये नाअमुन की जमा है। समझ आ रही भाइयों? हाँ, अनआमुन नाअमुन की जमा है। अहले अरब के नजदीक ये जो लफ्ज है ना नाअमुन, नून जबर ना, आइन जबर आ, मीम 2 पेश है, मुन, नाअमुन बिल खसूस जो है ऊंट, गाय, भेड़ और बकरी का नाम है। समझ आई कि नहीं? नाअमुन। अब ये आप उठाएंगे ना तफसीर ताबरी जिल्द नंबर 9 सफ़ा नंबर 457, उसके अंदर आपको ये बात मिल जाएगी। हाफिज इब्ने कसीर रहिमहुल्लाह तफसीर इब्ने कसीर की 2री जिल्द सफ़ा नंबर 8 के ऊपर फरमाते हैं बहीमतुल अनआम से मुराद ऊंट, गाय, भेड़ और बकरी है। हसन बसरी, यारों मैंने किस वली का नाम ले दिया है,
حسن بصری کی سیرت کو پڑھا ہوتا تو آپ کی زبان سے رحمہ اللہ نکلتا. حسن بصری رحمہ اللہ اور قتادہ رحمہ اللہ سے بھی یہی منقول ہے. آگے آئیے امام قرطبی رحمہ اللہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 28 کی تشریح کے اندر بیان کرتے ہیں. لائٹ تو صبح سے نہیں ہے نا جی, کہ نہیں سر جی, لیکن انشاءاللہ یہ پیغام تو ریکارڈ ہو رہا ہے نا اللہ کی توفیق سے. بس آپ غور کر کے سنتے جائیں کیونکہ یہ خطبہ ہوتا ہے بڑا علمی بھی ہوتا ہے, قیمتی بھی ہوتا ہے ماشاءاللہ. تو امام قرطبی رحمہ اللہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 28 کی تشریح کے اندر فرماتے ہیں وَالْأَنْعَامُ هُنَ الْإِبِلُ وَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ وَبَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ هِيَ الْأَنْعَامُ. تفسیر قرطبی 12ویں جلد ہے, 12ویں جلد اور صفحہ 44 کے اندر فرماتے ہیں وَالْأَنْعَامُ هُنَ الْإِبِلُ. یہاں انعام سے مراد جو ہے نا ابل ہے یعنی اونٹ ہے, انعام سے مراد بکر ہے یعنی گائے ہے, انعام سے مراد غنم ہے یعنی بھیڑ بکری ہے. وَبَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ هِيَ الْأَنْعَامُ, اور بہیمۃ الانعام اور انعام ہم معنی لفظ ہیں. کیا ہیں جی؟ ہم معنی لفظ ہیں. اچھا جی, امام شوقانی رحمہ اللہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 28 کی شرح میں لکھتے ہیں فتح القدیر کی جلد نمبر 5 ہے, صفحہ نمبر 115 ہے. فتح القدیر کے اندر امام شوقانی لکھتے ہیں کہ بہیمۃ الانعام اونٹ, گائے, بھیڑ اور بکری ہے, اور بہیمۃ الانعام سے مراد انعام ہی ہیں. پھر سورہ حج کی آیت نمبر جو 34 ہے نا علامہ رزقہم من بہیمۃ الانعام کی تفسیر میں رقم تراز ہیں وفیہ اشارۃ الی ان القربان لا یکون الا من الانعام دون غیرہا وفیہ اشارۃ, یعنی اس آیت کے اندر اشارہ ہے الی ان القربان لا یکون الا من الانعام دون غیرہا. اس آیت کے اندر اشارہ ہے کہ قربانی جو ہے وہ صرف انعام یعنی اونٹ, گائے, بھیڑ, بکری ہی سے ہوتی ہے. ان کے علاوہ کسی اور جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی. یہ فتح القدیر کی جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 115 ہے. ان کے علاوہ کسی اور جانور کی قربانی درست نہیں ہے اگرچہ اس کا کھانا حلال ہی کیوں نہ ہو. اگرچہ اس کا کھانا حلال ہو. یہ ترجمہ القرآن صفحہ نمبر 741 ہے. اسی طرح آگے آئیے میرے محترم بھائیوں, یہ ترجمان القرآن سے یہ بات ہے آپ کے سامنے بیان کی ہے. آگے فرمایا وَإِنَّمَا خُصَّ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ لِأَنَّهَا الْمَشْرُوعَةُ فِي الْقُرَبِ قربانی کے لیے بہیمۃ الانعام کا ذکر خاص اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ بہیمۃ الانعام ہی کے قربانی مشروع ہے. کتاب کا حوالہ کیا ہے؟ زاد المسیر جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 383. ابن قدامہ حنبلی رحمہ اللہ لکھتے ہیں قربانی میں فقط بہیمۃ الانعام جو ہے نا اونٹ, گائے, بھیڑ, بکری کفایت کرتے ہیں. اس کی دلیل یہ ہے لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ
کیا لکھتے ہیں کہ لیذکروا اسم اللہ علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، یعنی بہیمۃ الانعام سے مراد اونٹ، گائے، بھیڑ اور بکری ہے۔ اب حوالہ المغنی لابن قدامہ شرح الکبیر کی 11ویں جلد ہے اور صفحہ نمبر 100 کے اوپر یہ بات موجود ہے۔ اچھا آگے چلیں، سید سابق رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں وَلَا تَكُونُ إِلَّا مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَلَا تُجْزِئُ مِنْ غَيْرِ هَٰذِهِ الثَّلَاثَةِ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ یہ جو عبارت آپ کے سامنے پڑھی ہے نا جی، یہ کتاب کا نام ہے فقہ السنہ، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 34۔ فرمایا قربانی میں صرف اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری ہی کی ہوتی ہے اور ان جنسوں کے سوا کسی اور جانور کے قربانی کے فائدہ نہیں کرتی، کیونکہ یقول اللہ سبحانہ، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں لیذکروا اسم اللہ علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، تاکہ وہ ان پالتو چوپاؤں پر اللہ کا نام ذکر کریں جو اللہ نے انہیں دیے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ چوپائے کا انتخاب کیا جائے، نیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بھی انہی چوپاؤں یعنی اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری کی قربانی ثابت ہے۔ لہذا قرآن و سنت، تعامل صحابہ اور اقوال مفسرین کھلی دلیل ہے کہ ان ہی جانوروں کی قربانی مشروع ہے۔ ان 4 اجناس کے علاوہ کسی اور جانور کی قربانی کے جواز کا ثبوت قرآن و سنت میں موجود نہیں ہے۔ لہذا مبنی بر احتیاط راجع موقف جو ہے وہ یہی ہے کہ ان جانوروں کے علاوہ کسی اور جانور کی قربانی نہ کی جائے۔ اب تک جو بات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، آپ کو کیا بات سمجھ کے اندر آئی ہے کہ بہیمۃ الانعام کے اندر جو مشروع جانور ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ بولو۔ اونٹ، گائے، بھیڑ اور بکری۔ اب آگے چلتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے جب بہیمۃ الانعام کی وضاحت بیان فرما دی ہے تو اسی طرح احادیث کے اندر بھی جن جانوروں کا ذکر ملتا ہے، اب وہ حدیث سماعت فرمائیے۔ اب سنن الترمذی میں یہ روایت موجود ہے 1494۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سینگ والے 2 چت قبر مینڈوں یعنی بھیڑ کا نر مینڈا کی قربانی کی ہے۔ آپ نے ان دونوں کو اپنے ہاتھ سے ذبح کیا، بسم اللہ پڑھی اور اللہ اکبر کہا۔ ذبح کرتے وقت اپنا پاؤں ان کے پہلوؤں پر رکھا۔ تو اس حدیث سے بھی 2 چت قبر مینڈوں کا ذکر موجود ہے، یعنی بھیڑ کا نر جسے مینڈا کہا جاتا ہے۔ اب دوسری روایت سماعت فرمائیے، یہ بھی سنن الترمذی میں موجود ہے اور حدیث کا نمبر ہے 1501۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، قربانی کا دن آ گیا، چنانچہ ہم نے گائے کی قربانی میں 7 آدمی اور اونٹ کی قربانی میں 10 آدمیوں کو شریک کیا، یعنی اونٹ کے اندر 10 اور گائے کے اندر 7۔ یعنی اب اونٹ کا ذکر بھی احادیث سے ثابت ہو گیا، اونٹ کا ذکر قرآن سے بھی ثابت ہو گیا، ٹھیک ہے نا جی۔ اسی طرح گائے کا ذکر
भाइयों तवज्जो, गाय का जिक्र कुरान से भी साबित हो गया और हदीस से भी साबित हो गया। समझ आई कि नहीं? अब ऊंट के अंदर कितने बंदे शामिल हो सकते हैं? 10। और गाय के अंदर 7। अब अगर 10 बंदे भी शरीक हो जाएं तो तब भी ठीक है, अगर 7 बंदे शरीक हो जाएं तो तब भी ठीक है। तो आगे आइए, अता बिन यसार रहमहुल्लाह कहते हैं कि मैंने अबू अयूब इंसारी रजी अल्लाह अन्हो से पूछा, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद के अंदर, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के अंदर कुर्बानियां कैसी होती थी? तो उन्होंने कहा कि एक आदमी अपनी और अपने घर वालों की तरफ से एक बकरी कुर्बानी किया करता था। तो ये हदीस इस बात की दलील है, अगर जो घर वालों का सरबराह है ना, वो एक बकरी ही कुर्बान कर दे तो तमाम घर वालों की तरफ से कुर्बानी अदा हो जाएगी। लेकिन आज हम रियाकारी के अंदर, दिखलावे के अंदर आ गए। हाँ जी, हर बंदा अपनी अपनी कुर्बानी अलग से खरीदता है। अगर अल्लाह ने तौफीक दी है तो वो करे, अजर है, लेकिन उसमें अगर नमूदो नमाइश है तो फिर इसका अजर है, जाया है, रहेगा है। तो इस हदीस के अंदर बकरी का जिक्र भी आ गया। तो मैं मशरू जानवरों पर आज बहस कर रहा हूं कि ऊंट का जिक्र कुरान में भी है, हदीस में भी है, बकरी का जिक्र कुरान में भी है और हदीस के अंदर भी है, भेड़ का जिक्र कुरान के अंदर भी है और हदीस के अंदर भी है, बकरी का जिक्र कुरान में भी है और हदीस में भी है। अभी यहाँ पे इत्तफा नहीं, हाँ जी, कुलैब कहते हैं कि हम लोग रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब में से बनी सुलैम के मजाशिया नामी एक शख्स के साथ थे। बकरियों की किल्लत हो गई तो उन्होंने एक मुनादी को हुक्म दिया, जिसने पुकार कर कहा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, कुर्बानी के लिए भेड़ का 1 साला बच्चा दांती बकरी की जगह पर काफी है। इन्हीं 4 जानवरों की कुर्बानी, ख्वाह वो नर हो या मादा हो, पूरी उम्मत मुसलमा के नजदीक इजमाई और इत्तफाकी तौर पर मशरू है। तमाम अहादीस की कुतुब में भी इन्हीं 4 जानवरों का जिक्र मिलता है। इसी तरह मेरे मोहतरम और प्यारे भाइयों, इन जानवरों की तखसीस कुरान में कर दी है। सूरतुल अनाम आयत नंबर 143 और 144। इसी तरह एक और बात समझनी चाहिए, जो ये आयत मैंने पढ़ी है ना जी, सूरतुल अनाम की आयत नंबर 143 और 144, मज़कूरा बाला आयत के अंदर अल्लाह ने 8 जानवरों का जिक्र किया है जिनकी कुर्बानी दी जा सकती है। कितने जानवरों का? बुलंद आवाज से, कितने जानवरों का? 8 जानवरों का जिक्र किया है जिनकी कुर्बानी दी जा सकती है। इन 8 जानवरों में अब ये 8 जानवर शुमार करें। नंबर 1 भेड़, नंबर 2 मेंढा, नंबर 3 बकरा, नंबर 4 बकरी, नंबर 5 ऊंट, नंबर 6 ऊंटनी, नंबर 7 गाय, नंबर 8 बैल, जिन पंजाबी के अंदर ढगा के आ जाता है ना जी। अल्लाह अकबर अल्लाह। इन ही 8 जानवरों की कुर्बानी जायज है और अफजल है। अच्छा, अब इन आयात से जो मसला मैं समझाना चाहता हूं ना, अब उस मसले को जरा समझिएगा अच्छी तरह। अफजलियत के एतबार से सबसे पहले किस जानवर की कुर्बानी देना जायज है? तवज्जो मेरी तरफ रहे जी। अफजलियत के एतबार से सबसे पहले किस जानवर की कुर्बानी देना जायज है? ऊंट की। किसकी? ऊंट की, फिर गाय की, फिर मेंढा की और आखिर में बकरा की। क्योंकि
حدیث میں آتا ہے جو شخص جمعے کے دن غسل جنابت کر کے سب سے پہلے مسجد میں آئے اسے اونٹ کی قربانی کا ثواب ملے گا. استاد آصف تبسم صاحب، جو بندہ سب سے پہلے نہا کر مسجد میں نماز جمعہ پڑھنا آئے اسے اونٹ کی قربانی کا ثواب ملے گا. کس کا؟ اگر اونٹ کی قربانی کا چلے اونٹ کی قربانی کر نہیں سکتے تو اسی کہو گے قاری صاحب ایک وقت کا کھانا بڑی مشکل سے پکتا ہے، اونٹ کیسے خریدیں؟ اونٹ تو بڑے مہنگے ہیں، لیکن شریعت نے کتنا پیارا قانون دیا ہے، جمعے والے دن نہا کے سب سے پہلے مسجد میں آیا کر اونٹ کی قربانی کے برابر ثواب ملے گا. اللہ اکبر اللہ. اچھا، جو پہلے نمبر پہ آیا اسے اونٹ کی قربانی کا ثواب ملا، جو دوسری گھڑی میں آیا اسے گائے کی قربانی کا ثواب. اگر گائے کی قربانی کا ثواب حاصل کرنا ہے تو پھر نہا کر جلدی آنا ہوگا مسجد کے اندر. مگر آصف تبسم مووی صاحب، ہم تو اس وقت آتے ہیں فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے کہ بس مولوی ہن جماعت کھڑی کرے اسی جا کے 2 فرض پڑھ لئیے تو بس جان چھوٹ جائے. ہاں جی، تو شریعت کا قانون یہ ہے کہ اگر گائے کی قربانی کا ثواب لینا چاہتے ہو نا، جو دوسرے نمبر پر نماز جمعہ ادا کرنا دوسرے نمبر پر آئے گا تو اسے گائے کی قربانی کے برابر ثواب ملے گا. اسی طرح اس کے بعد جو آئے گا اسے مینڈے کی قربانی کا ثواب ملے گا. مینڈا تو ہے اردو زبان کے اندر، پنجابی دے اندر مینڈے نو کی کہندے نے جی؟ چھترا کہندے نے، دمبا کہندے نے، کی کہندے نے جی؟ چلو جو بھی ہے، جو اس کے بعد جو تیسرے نمبر پر آئے گا اسے مینڈے کی قربانی کا ثواب ملے گا. اسی طرح بعد میں آنے والوں کے ثواب کا تذکرہ کیا، یہاں تک کہ خطیب منبر پر بیٹھ جائے. تو میرے بھائیوں، مذکورہ بالا بحث سے ہم نے بالتفصیل وضاحت کر دی ہے کتاب و سنت اور فقہا و مفسرین کے اقوال کی روح سے صرف 4 اجناس کے چوپاؤں یعنی اونٹ، گائے اور بھیڑ بکری کی قربانی جائز ہے. اس کے علاوہ کسی اور جانور کی قربانی مشروع نہیں ہے. لیکن احناف کے نزدیک بھینس کی قربانی جائز ہے اور ان کا یہ جواز کسی آیت و حدیث سے نہیں ہے، بلکہ بھینس کی قربانی کے جواز کی جو دلیل ہے وہ ہدایہ شریف کی یہ عبارت ہے وَيَدْخُلُ فِي الْبَقَرِ الْجَامُوسُ لِأَنَّهُ مِنْ جِنْسِهِ. بھینس گائے کے حکم میں داخل ہے کیونکہ بھینس گائے کی جنس ہے. لیکن یہ استدلال جو ہے نا، یہ استدلال کئی وجوہ سے باطل ہے. یہ استدلال ہے کئی وجوہ سے باطل ہے. اب صاحب ہدایہ کی عبارت ہی دلیل ہے کہ بھینس اور گائے کی اجناس مختلف ہیں، کیونکہ جو چیز حکماً کسی اور جنس میں داخل ہو اس کی جنس اس چیز سے یقیناً مختلف ہوتی ہے. اور اسی طرح احناف کی اپنی عبارت اس بات کی گواہ ہے کہ بھینس گائے کی جنس نہیں ہے، بلکہ بھینس اور گائے کی الگ الگ جنسیں ہیں. بھینس اور گائے کی الگ الگ جنسیں ہیں. اب اسی طرح حاشیہ رد المختار کا مصنف اس عبارت کی شرح میں لکھتا ہے وَلَا يَعُمُّ الْبَقَرُ الْجَامُوسَ. گائے بھینس کو شامل نہیں ہے، گائے بھینس کو شامل نہیں ہے. تو جب بھینس گائے کی جنس نہیں ہے تو بھینس کی قربانی کیوں دیتے ہو؟ کیا تمہارے پاس دلیل کہ بھینس کی قربانی جائز ہے؟
سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ توجہ کرو. اب حاشیہ رد المختار کا مصنف اس عبارت کی شرح میں لکھتا ہے ولا یعم البقر الجاموس کہ گائے بھینس کو شامل ہے نہیں ہے. اور یہیں پہ بات نہیں ہے, آگے سنیے. ای فلو حلف لا یاکل اللحم بقر ولا یحنس بعقل الجاموس كعكسه لأن الناس يفرقون بينهما قيل يعنس لأن البقر أعم والصحيح الأول كما في النهر عن التعتر خانيه. یہ حاشیہ رد المختار کی 4 جلد اٹھاؤ, صفحہ 80 کے اوپر یہ عبارت موجود ہے. یعنی اگر کوئی شخص مطلب ہے کہ قسم کھائے, کوئی شخص ای فلو حلفا, کوئی بندہ قسم کھائے لا یاکل اللحم بقرن کہ وہ گائے کا گوشت نہیں کھائے گا, ولا یحنس بعقل الجاموس تو بھینس کا گوشت کھانے سے اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی. کعکسہ لأن الناس یفرقون بینہما, اسی طرح کوئی بھینس کا گوشت نہ کھانے کی قسم کھائے تو گائے کا گوشت کھانے سے اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی, کیونکہ لوگ گائے اور بھینس کی اجناس میں فرق کرتے ہیں. ایک ضعیف قول ہے کہ اس عمل سے اس کی جو قسم ہے وہ ٹوٹ جائے گی, کیونکہ گائے عام ہے جس میں بھینس شامل ہے. لیکن میرے بھائیوں یہ قول ضعیف ہے, کیونکہ پہلا قول راجح ہے, جیسا کہ النہر میں فتاوی تتاری خانیہ کے اندر منقول ہے. اب یہ ہدایہ کی معروف شرح فتح القدیر میں منقول ہے والبقر لا یتناول الجاموس للعرف, عرف عام میں بھینس گائے کی جنس میں شامل ہے نہیں ہے. فتح القدیر جلد نمبر 11 اور صفحہ نمبر 286. تو میرے بھائیوں جب خود احناف بھینس کو گائے کی جنس تسلیم نہیں کرتے تو اسے مختلف الجنس چوپائے کو قربانی کے ان چوپاؤں میں کیسے شامل کیا جا سکتا ہے جن کے بارے میں کتاب و سنت کے اندر واضح نصوص موجود ہیں. اب ہر سال یہی جب ذوالقعدہ کا مہینہ آتا ہے نا تو یہ بیعت شروع ہو جاتی ہے, جی قربانی کے اندر بھینس لگ سکتی ہے یا نہیں, بھینس کی قربانی جائز ہے یا نہیں. تو اب میں اسی کی وضاحت کر رہا ہوں, اللہ کرے بات سمجھ کے اندر آ جائے. اب سوال ہوتا ہے نا جی کیا بھینس کی قربانی جائز ہے یا نہیں, تو دونوں صورتوں کے اندر کتاب و سنت کے دلائل سے آپ اس کی وضاحت کریں. تو میں نے عرض کیا تھا کہ جو لوگ بھینس کی قربانی کے جواز کے قائل ہیں نا جی, ان کے ہاں دلیل بس یہی ہے کہ لفظ بکر اس بھینس کو بھی شامل ہے یا پھر اس کو بکر پر قیاس کرتے ہیں. معلوم ہے کہ گائے کی قربانی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول, عمل اور تقریر سے ثابت ہے, لہذا گائے کی قربانی کی جائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تینوں طریقوں سے ثابت ہے. اسی طرح فضیلت الشیخ مبشر احمد ربانی حافظہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ائمہ اسلام کے ہاں جاموس جو ہے نا بھینسوں کا جنس بکر سے ہونا مختلف فی ہے, مبنی بر احتیاط, اور راجح یہی موقف ہے کہ بھینس کی قربانی نہ دی جائے. بھینس کی قربانی بولو, بھینس کی قربانی نہ دی جائے, بلکہ مسنون جو قربانی ہے نا وہ اونٹ, گائے, بھیڑ, بکری سے کی جائے. جب یہ جانور موجود ہیں تو مشتبہ امور سے اجتناب ہی کرنا چاہیے اور دیگر بحث و مباحثے سے بچنا ہی زیادہ ضروری ہے. اب جس مکاتب فکر کے بھی علماء کو آپ اٹھا کر دیکھ لینا, اس مسئلے کے اندر اختلاف نظر آتا ہے. اہل علم کا اس مسئلے میں کیا ہے بھائیوں, اختلاف ہے. اب ہمیں جو بات درست معلوم ہوتی ہے نا
وہ ناقص علم کے مطابق وہ بھینس کی قربانی سے بچنا چاہیے، وہ بھینس کی قربانی سے بچنا چاہیے۔ ہاں، اور بچوں خاموش ہو جاؤ، ہاں اللہ نہ کرے اگر ایسا وقت آ جائے کہ جو مسنون جانور جن کا ذکر قرآن اور حدیث میں موجود ہے یہ نہ مل رہے ہوں، تو پھر بھینس کی قربانی پر غور و فکر کیا جا سکتا ہے۔ تو اب اس کی پہلی وجہ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، بھینس کی قربانی کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے۔ کتاب و سنت سے ثابت ہے؟ اب آپ کے دل میں سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ اگر بھینس کی قربانی کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے تو دودھ کیوں پیتے ہو؟ توجہ میری طرف محترم بھائیوں، جزاک اللہ خیر۔ اگر بھینس کی قربانی کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے تو گوشت کیوں کھاتے ہو؟ دودھ کیوں پیتے ہو؟ زکوٰۃ کیوں دیتے ہو؟ اب جب آپ توجہ کرو گے نا، اب انہی کا میں جواب عرض کروں گا۔ پہلی بات ہے، بھینس کا ذکر نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ بھینس کا ذکر نہ قرآن میں ہے نہ، بولو، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں۔ اب جو قرآن نے جو مسنون جانور بیان کیے ہیں کہ انہی جانوروں کی قربانی دو، تو پھر ہم ان جانوروں کی قربانی کیوں نہیں دیتے؟ اصل مسئلہ پتہ ہے کہ یہ وہ کہندے نے بھینس دا گوشت جڑا بڑا لذیذ ہوندا ہے، بڑے مزیدار ہوندا ہے، سمجھ آئی کہ نہیں؟ اب میں اس بات کو سمجھا کے میں انشاءاللہ جماعت کھڑی کر دوں گا۔ اب توجہ میری طرف۔ پہلی وجہ کہ بھینس کی قربانی کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ بابے لال کوئی گل سمجھ آؤندی پئی ہے کہ نہیں؟ چلو اللہ کرے سمجھ آ جائے۔ اصل گل ہے نا، صبح دی بجلی بھی تو کوئی نہیں نا۔ اللہ اکبر اللہ۔ نہ ہی سلف نے بہیمۃ الانعام کی تفسیر میں بھینس کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورۃ الانعام کی آیت نمبر 143 اور 144 میں 8 جانوروں کا تذکرہ کر کے جانوروں کی تخصیص فرما دی۔ اگر بھینس کی قربانی ہوتی، جہاں اللہ اونٹ کا ذکر کر سکتا ہے وہ بھینس کا ذکر نہیں کر سکتا تھا، جہاں اللہ گائے کا ذکر کر سکتا تھا وہاں بھینس کا ذکر نہیں کر سکتا تھا، جہاں اللہ مینڈے کا ذکر کر سکتا تھا وہاں بھینس کا ذکر نہیں کر سکتا تھا۔ کیا اللہ نے جب بکرے کا ذکر کیا ہے تو وہاں بھینس کا ذکر نہیں کر سکتا تھا؟ کیا معاذ اللہ، لاکھ بار میری توبہ، اللہ بھینس کا ذکر کرنا بھول گیا تھا؟ کیا میرے رسول بھول گئے تھے؟ میرا محبوب کائنات کا امام قیامت تک ہونے والے تمام معاملات کی خبروں کے بارے میں آگاہ کر گئے۔ جب تمام پشین گوئی اللہ کے رسول دے گئے کہ وہاں اللہ کے رسول یہ بھینس کی قربانی کے متعلق پشین گوئی نہیں ارشاد فرما سکتے تھے۔ اب کوئی بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ثمانیت ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین، اللہ اکبر، اور وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، 8 جوڑے، بھیڑ میں سے بھی 2، بکری میں سے بھی 2، اونٹ اور گائے سے 2 کس میں؟ جب 4 جانوروں کا تذکرہ فرمایا، ساتھ ان کے نر اور مادہ کا تذکرہ فرمایا۔ یوں نر اور مادہ، مذکر اور مؤنث کو جمع کریں تو کتنے بنتے ہیں؟ 8 مذکر اور مؤنث کو، ہاں جی 4 جنسیں ہیں نا، ان کے مذکر اور مؤنث کو جمع کریں تو کتنے بنتے ہیں؟ 8۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو 8 جانور بنتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں بھی انہی 8 جانوروں کی قربانی کا تذکرہ ملتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور جانور کی قربانی مشروع نہیں ہے۔ اب یہ تو آ گئی پہلی وجہ، سمجھ آئی کہ نہیں؟ کہ جس کا ذکر نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ اب دوسری وجہ، اب جو بھائی بھینس کی قربانی کے جواز کا فتویٰ دیتے ہیں نا جی، وہ صرف اہل لغات کی کتابوں کا سہارا لیتے ہیں۔ کیا لیتے ہیں؟ رسول کے زمانے میں تو بھینس نہیں تھی، صحابہ کے زمانے میں تو بھینس نہیں تھی،
تابعین کے زمانے میں تو بھینس نہیں تھی، یہ تو تبا تابعین کے دور کے اندر یہ بھینس جس کو جاموس کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے، یہ تو اہل فارس کا جانور ہے۔ اب دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر لغوی اعتبار سے دیکھا جائے تو بہیمۃ الانعام میں دیگر کئی جانور کی شمولیت ممکن ہے، ٹھیک ہے جی۔ تاہم یہاں بہیمۃ الانعام سے صرف وہی جانور مراد ہوں گے جن کی تفسیر قرآن نے کی ہے، جس کے مطابق صحابہ نے سمجھا اور اس کی تفسیر بیان کی، یا پھر جن کو ائمہ کرام اور سلف صالحین نے بیان کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، قرآن مجید کی تفسیر صحابہ کرام کے عمل کو پہلی وجہ میں بیان کر دیا، اب ائمہ کرام اور سلف صالحین کی تفسیر کو دیکھتے ہیں، انہوں نے بہیمۃ الانعام سے کیا مراد لیا ہے، جس کا ذکر میں ابھی کر چکا ہوں۔ تو میرے محترم بھائیوں، اسی طرح ابن قدامہ نے کیا لکھا تھا کہ قربانی کے اندر بہیمۃ الانعام اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری کفایت کرتے ہیں، اور ان کی دلیل یہ ہے لیذکروا اسم اللہ علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام۔ مذکورہ بالا اقوال سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ مفسرین نے صرف 4 جانور اونٹ، گائے، بھیڑ اور بکری کو بہیمۃ الانعام میں شامل کیا ہے، اس کے علاوہ کسی اور جانور کا تذکرہ تک نہیں کیا۔ اور میرے محترم بھائیوں، باقی تمام جانوروں کی نفی کر دی ہے اور یہ بات عیاں کر دی ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور جانور کی قربانی جائز نہیں ہوگی، اگرچہ وہ حلال ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ یہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ثابت ہے۔ اچھا، ایک اور بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اگر اسی بات کو مد نظر رکھا جائے تو یعنی جو لوگ بھینس کو گائے کی جنس قرار دیتے ہیں تو فاروقی دور کے اندر گھوڑے کی بھی زکوٰۃ دی جاتی تھی، تو پھر گھوڑے کی قربانی کیوں نہیں کی؟ یا وہ اس کی جنس شمار نہیں ہو سکتی؟ اب سے اگر آپ توجہ کرو گے نا تو یہ باتیں اب آگے سمجھنے والی آ رہی ہیں کہ میرے محترم بھائیوں، جب آپ توجہ کرو گے نا تو پھر بات سامنے آئے گی۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ بھینس جو ہے گائے کی جنس نہیں ہے۔ کیوں؟ بھینس کا گائے کی جنس ہونا مشکوک ہے۔ کیا ہے؟ مشکوک ہے۔ اگرچہ اہل لغات نے اس کو الجاموس و نوع من البقر کے تحت لکھا ہے، لیکن اس کی جنس مشکوک ہے۔ میرے بھائیوں، اگر بھینس کو گائے سے جنس مان لیا جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ بھینس میں گائے جیسی خصوصیات پائی جائیں، گائے جیسی، لیکن بھینس گائے سے یکسر مختلف ہے، کیونکہ اگر اس کو بایولوجیکل سائنس کی روح سے دیکھا جائے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کروموسومز اور ڈی این اے کا کام بھی یہی ہے کہ اگلی نسل میں وہ اپنی خصوصیت منتقل کرے۔ اگر خصوصیت میں مماثلت نہیں تو جنس مشکوک ہے۔ اسی طرح یعنی اس طرح اگر دیکھا جائے تو بیل جو ہے بھینس کو جفتی نہیں کرتا، یہ بات سمجھنے والوں کے لیے ہے۔ ہاں جی، بیل بھینس کو جفتی نہیں، دوسرے لفظوں میں سمجھیے، جو لوگ کہتے ہیں نا یہ گائے، یہ بھینس جو ہے گائے کی قسم ہے، گائے کی جنس سے ہے، تو ایک پھر میں واضح لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ قسم ہے، اگر یہ جنس ہے تو جدو مڑ بھینس اٹھ دیے نا انہوں تے اندہ اپنا مذکر سنڈا نہ چڑھاؤ، ڈگا چڑھاؤ۔ دیکھ کیوں؟
تمہارا دعویٰ ہے نا کہ یہ جنس ایک ہے لہذا بھینس کی قربانی دی جا سکتی ہے. اگر جنس ایک ہے تو جدو مجھ اٹھی ہوئے نا مجھ اتے ڈھگا چڑھاؤ پھر پتا چل جائے گا کہ یہ جنس ایک ہے. اچھا چلو بالفرض کہ بیل جو ہے نا وہ بھینس کو جفتی نہیں کرتا. اگر کر بھی لیتا ہے بالفرض مان لیتے ہیں اگر کر بھی لیتا ہے بھینس کے اوپر اگر بیل چڑھے تو اس سے جو بچہ برآمد ہوگا اگر وہ بھینس کا ہوگا تو جنس مان لوں گا. سمجھ آئے کہ نہیں آئی سمجھ؟ چلو نہیں آئی تو سنتے جاؤ کہ بیل بھینس کو جفتی نہیں کرتا کیونکہ ان دونوں کے جنس ایک نہیں ہے. اگر ہم سائنسی لحاظ سے بھینس اور گائے کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ کہیں بھی معلوم نہیں ہوتا. ماشاءاللہ رانا غلام مصطفیٰ صاحب بھی آئے. ہاں جی اللہ ان کا آنا بھی قبول فرمائے. جو ساتھی آئے نا اللہ سبنا کا آنا قبول فرمائے, اللہ سبنا کا پیار قبول فرمائے. آج گفتگو سادہ ہے کیونکہ یہ بات سمجھانے والی ہے, سروں والی نہیں ہے, کانوں کے چسکے والی گفتگو نہیں ہے. میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر ہم سائنسی لحاظ سے بھینس اور گائے کی تاریخ کا مطالعہ کریں اسٹڈی کریں تو ہمیں یہ کہیں بھی معلوم نہیں ہوتا کہ بھینس گائے کی جنس میں سے ہے. بابا لال سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اللہ اکبر. اب ماہرین حیوانات بھی اس کو گائے کی نسل تسلیم نہیں کرتے. اسی سلسلے میں نے جب اپنا یونیورسٹی آف ویٹرنری اینڈ اینیمل سائنس لاہور کے ایک ماہر حیوانات سے اس کے بارے میں جاننا چاہا تو انہوں نے بھی اس کو ایک نسل سے شمار نہیں کیا بلکہ اس کو الگ الگ جنس شمار کیا. بلکہ ان کا کہنا تھا کہ بھینس اور گائے کی صرف پاکستان میں اپنی بہت زیادہ نسلیں ہیں, جیسا کہ بھینس کی نسلیں نیلی, راوی, ایزی, خیلی اور کنڈی وغیرہ. سمجھ آئی کہ نہیں؟ اسی طرح بھائیوں گائے کی بھی نسلیں ہیں. سائیوال گائے کی نسل ہے کہ نہیں؟ اور جنہوں نے یہ جانور رکھے ہیں وہ تو بولے نا. ہاں جی اپنا گائے کی اور بھی نسلیں ہیں. سائیوال نسل ہے یا نہیں؟ ریڈ سندھی نسل ہے یا نہیں؟ چولستانی گائے کی نسل ہے یا نہیں؟ اچھائی وغیرہ. اگر ہم گائے اور بھینس کو سامنے رکھیں اور ان کے اندر فرق جاننے کی کوشش کریں تو یقیناً ہم کسی نتائج پر پہنچ جائیں گے. یہ ایسے نہیں گفتگو کر رہا میرے محترم بھائیو. دیکھو ایک بات لکھی ہے تحقیقوں کے ساتھ, حوالوں کے ساتھ, جو آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں. اب کیوں میرا دعویٰ ہے کہ بھینس کی قربانی نہیں دینی چاہیے کیونکہ یہ مشروع جانور نہیں ہے. اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ اس کو بہیمۃ الانعام سے خارج کر کے دکھائیں, بہیمۃ الانعام سے خارج کر کے دکھائیں. اور میں نے کہا بھائی بھینس کو کیسے بہیمۃ الانعام سے خارج کریں؟ ہمارا اور تمہارا اختلاف جو ہے نا وہ بھینس کو جاموس کو بہیمۃ الانعام میں شامل کرنا نہیں ہے. ہمارا اختلاف جو ہے وہ ہے نوع من البقر پہ ہے. تم کہتے ہو کہ یہ بھینس جو ہے یہ گائے کی جنس ہے, ہم کہتے ہیں یہ گائے کی جنس ہے نہیں ہے. اب ذرا توجہ کرو, بھینس جو ہے بھینس یہ بچوں چپ کر جاؤ, عزیر چپ کر جا بیٹا, اب گفتگو ختم ہونے والی ہے. اب میرا اختلاف کیا ہے کہ بھینس کی قربانی نہیں دینی چاہیے, بچنا چاہیے, مشتبہ امور ہے, اس کا ذکر قرآن اور حدیث میں نہیں ہے. تو پھر آپ کہو گے قاری صاحب اگے جڑی اتنے سال اسی مجھاں نے قربانیاں دیندہ رہے وہ تو تسی ساری قربانی ضائع کروا چھڈی نا. ہاں آپ یوں ہی کہو گے نا. اور میرے بھائیوں نہیں اجر ضائع نہیں جائے گا. کیوں؟ پہلے آپ کو اس مسئلے کا پتہ نہیں تھا. ہاں اگر آپ کو مسئلے کا پتہ چل جائے اس کے باوجود آپ بھینس کی قربانی کریں گے
تو ان اللہ اگر اللہ کے ہاں بھینس جو ہے جاموس جو ہے نو من البکر نہ ہوئی تو آپ کی قربانی کا اجر ہے ضائع جائے گا. پھر اللہ کو کیا جواب دو گے؟ آپ جو کہتے ہیں جنس ایک ہے، ہم کہتے ہیں جنس ایک ہے نہیں ہے. اب یہ دیکھیں بھینس جو ہے یہ پانی کا جانور ہے، بولیے کیا بھینس ہے؟ اور گائے جو ہے یہ خشکی کا جانور ہے. تو پھر یہ جنس کیسے ایک ہے؟ فرق سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ ہاں. نمبر 2، بھینس جو ہے یہ جنگلی زندگی کو ترجیح دیتا ہے. بھینس ہے جنگلی زندگی کو ترجیح دیتی ہے بھینس. غلام شبیر بھائی توجہ. اور گائے جو ہے وہ ایسی نہیں ہے. کیوں؟ گائے جو ہے وہ گھریلو زندگی میں رہنا پسند کرتی ہے. ہاں تو پھر جنس ایک کیسے ہے؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ 2. نمبر 3، بھینس کی اوسطاً عمر جو ہے نا وہ 15 سے 25 سال ہے. کتنے سال ہے؟ اور جنہوں نے مجھے رکھی نہ ہو تو بولن. بھینس کی اوسطاً عمر کتنی ہے؟ آج بابا لال نہیں بولتا پیا، مزہ نہیں آتا پیا. بھینس کی اوسطاً عمر 15 سے 25 سال ہے. اور گائے جو ہے اس کی اوسطاً عمر 18 سے 22 سال ہے. تو پھر یہ جنس ایک کیسے ہے؟ جب جنس ایک نہیں تو قربانی کیسے ہے بھینس کی؟ آگے آؤ. بھینس جو ہے یہ صرف 2 ہی رنگوں میں پائی جاتی ہے. کتنے رنگوں میں؟ بلند آواز سے. بھینس کتنے رنگوں میں پائی جاتی ہے؟ اور گائے جو ہے یہ جو ہے نا بہت سارے کئی رنگوں میں پائی جاتی ہے. تو پھر یہ جنس ایک کیسے ہے؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ آگے آئیے. بھینس جو ہے اس کے سینگ چپٹے، موٹے اور پیچیدار ہوتے ہیں، جبکہ گائے کے اس کے سینگ گول، سیدھے اور چھوٹے ہوتے ہیں. تو پھر یہ جنس ایک کیسے ہے؟ ہاں سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ہاں آگے چلیں. بھینس کا جو چمڑا ہے وہ صاف اور موٹا ہوتا ہے. بھینس کا چمڑا صاف اور جبکہ گائے کا چمڑا جو ہے وہ پتلا اور باریک بالوں والا ہوتا ہے. اتنا فرق ہے. تو یہ جنس پھر ایک کیسے ہے؟ سمجھ آئی کہ نہیں؟ آگے آئیے. بھینس جو ہے یہ اپنا بچہ جب جنم دیتی ہے تو کم از کم 10 ماہ میں اپنا بچہ جنم دیتی ہے. بھینس اپنا بچہ کتنے مہینوں میں؟ 10 مہینوں میں جنم دیتی ہے. اور جبکہ گائے جو ہے وہ 9 ماہ کے اندر اپنا بچہ جنم ہے. تو پھر یہ جنس ایک کیسے ہے؟ سمجھ آئی کہ نہیں؟ اور بھینس کا دودھ جو ہے وہ سفید اور گاڑھا ہوتا ہے. بھینس کا دودھ سفید اور گاڑھا ہوتا ہے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ اور جبکہ گائے کا دودھ ہلکا زرد اور پتلا ہوتا ہے. پھر یہ جنس ایک کیسے ہے؟ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ آگے. بھینس کا دودھ ثقیل اور دیر پا ہضم ہوتا ہے، جبکہ گائے کا دودھ جو ہے ہلکا اور زود ہضم ہوتا ہے. تو اتنا فرق. پھر یہ جنس ایک کیسے ہے؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اسی طرح بھینس کے گوشت کی تاثیر الگ ہے. ہاں جی. تو گائے کے گوشت کے بارے کے اندر اتباع یعنی حکیم کہتے ہیں کہ اس کا گوشت بادی ہوتا ہے. تو پھر یہ اتنا فرق ہے. تو یہ جنس ایک کیسے ہے؟ تو میرے بھائیوں ان وجوہات سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے گائے اور بھینس ایک جنس سے نہیں ہے. گائے اور بھینس ایک جنس سے، بلند آواز سے بولو، گائے اور بھینس ایک جنس سے نہیں ہے. دونوں کا تعلق الگ الگ جنس سے ہے اور دونوں اپنی مزید نسلیں رکھتی ہیں. کیا رکھتی ہیں؟ اب اگر توجہ کرو گے نا تو ایک بات اور سمجھ میں آئے گی. اور دلچسپ بات یہ ہے انڈیا میں ہندو لوگ جو ہے نا وہ گائے کی پوجا پاٹ کرتے ہیں. انڈیا کے اندر ہندو ہاں جیسے یہ بھائی بولے، اگر سارے بھائی بولیں تو پھر تو ہے نا جی. ہاں آج آپ بات سنیں نا جی. تو میں عرض کر رہا ہوں میری گزارشات کو سمجھیں. جو دلچسپ بات آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، انڈیا کے اندر لوگ جو ہیں وہ گائے کی پوجا پاٹ کرتے ہیں.
اور وہ اس کو بہت مذہبی حیثیت دیتے ہیں. انڈیا کے اندر جو ہندو لوگ ہیں ان کی بات ہو رہی ہے. اگر بھینس گائے کی جنس یا نسل میں سے ہوتی، باتوں کو سمجھنا بھائیو، اگر بھینس گائے کی جنس یا نسل میں سے ہوتی تو ہندو لوگ اس کو بھی وہی حیثیت دیتے جو کہ بھینس کو دیتے ہیں، جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہے. حالانکہ انڈیا میں بہت سی ویٹرنری اینڈ اینیمل سائنس کے سکول، کالجز اور یونیورسٹیاں موجود ہیں. ان کے بڑے بڑے ماہرین حیوانات ہیں، لیکن ترقی اور تحقیق کے اس دور میں وہ اس نہج تک نہیں پہنچ سکے کہ ان کی گاؤں ماتا کی کتنی نسلیں اور جنسیں ہیں. لیکن پاکستانی مدارس کے ماہرین حیوانات نے تحقیق کر کے اس کو گائے کی جنس سے ثابت کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، اور یہاں تک بعض علماء نے اپنے عقیدت مندوں کو بڑی شد و مد کے ساتھ اس کی قربانی کرنے کی تلقین کر رکھی ہے. اب صاحب مرآت المفاتی شرح مشکات المصابی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 353 کے اندر لکھا ہے کہ جنہوں نے گائے اور بھینس کو ایک ہی جنس شمار کیا ہے نا، انہوں نے تساہل سے کام لیا ہے. کس سے؟ تساہل سے. جیسا کہ جہاں تک اہل لغت سے یہ منسوب کیا جاتا ہے کہ انہوں نے بھینس کو گائے کی نوع یا قسم کہا ہے، تو یوں لگتا ہے انہوں نے اس معاملے میں تساہل سے کام لیا ہے. یہ 3 وجہ بیان ہو گئی. اب میرے بھائیوں، چوتھی وجہ یہ ہے کہ بھینس کی قربانی نہیں دینی چاہیے. بھینس کی قربانی نہیں دینی چاہیے. اب چوتھی وجہ، سلف صالحین نے بھینس کو گائے کی جنس شمار نہیں کیا. سلف صالحین، بات سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ ہاں جی. بلکہ اسے زکوٰۃ کے باب میں گائے کے درجے میں رکھا ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہاں. اس طور سے، اس قانون سے اور اس طریقے سے دونوں کی حیثیتوں میں فرق ہے. یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کے باب میں بھینس کو گائے کے درجے میں رکھنے سے مقصود اہل علم کا حد درجہ احتیاط ہے، اور وہ یہ کہ مال میں سے زکوٰۃ نہ نکالنا. مال میں سے زکوٰۃ نہ نکالنا قیامت والے دن معجب سزا، یعنی بڑی سزا کا معجب ٹھہرے گا. جیسا کہ مولانا عبد الرحمن گیلانی کی تفسیر، ہاں جی، تفسیر القرآن میں سورۃ الانعام کی آیت نمبر 143 کی تفسیر کے اندر دور فاروقی کا واقعہ لکھتے ہیں کہ جب ایران فتح ہوا، کیا فتح ہوا؟ ایران. جب ایران فتح ہوا تو وہاں گھوڑے بکثرت پائے جاتے تھے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے گھوڑوں پر زکوٰۃ عائد کر دی اور اسے گائے کے مثل قرار دیا. گائے کے مثل قرار دیا. ورنہ قرآن کے 30 سپاروں میں وہ کون سی آیت ہے کہ گھوڑوں کی زکوٰۃ کا نصاب بیان کیا گیا ہو، یا کتبے سے حاصلہ، یا اس کے علاوہ جو دیگر احادیث کی کتب ہیں اس کے اندر وہ کون سی احادیث ہے جس کے اندر گھوڑوں کی زکوٰۃ کا نصاب بیان کیا گیا ہو؟ اللہ اکبر. اللہ، انہیں گائے کے مثل قرار دیا گیا. حالانکہ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں گھوڑوں پر زکوٰۃ عائد نہیں تھی. لہذا ہمارے لیے احتیاط کا تقاضا یہ ہے اسے گائے کے درجے میں مان کر اس کی زکوٰۃ نکال دی جائے تاکہ زکوٰۃ نہ نکالنے کی سزا سے محفوظ رہ سکیں. اب یہ اس اعتراض کا جواب، اگر بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے تو بھینس کی زکوٰۃ کیوں دیتے ہو، یہ اس کا جواب آ گیا. آگے آئیے. اگر بھینس
गाय की जिनस में से होती। बड़ी कीमती बातें अल्लाह के लिए समझना। अगर भैंस गाय की जिनस में से होती तो मुहद्दिसीन इसको हदीस की हर किताबुल उज़हिया में जिक्र जरूर फरमाते। सियासत ही उठा लें, समझ आई कि नहीं, सियासत की कुतुब उठा लें या दीगर हदीस की आप कुतुब उठा लें, उसमें आप किताबुल उज़हिया खोलें, लेकिन किसी मुहद्दिस ने इसको कुर्बानी के अबवाब में जिक्र नहीं किया। अगर इनके दौर में भैंस की कुर्बानी की जाती होती तो किसी ना किसी पहलू से इसका तज़किरा जरूर मिलता, जैसे कि दीगर 8 जानवरों का तज़किरा मिलता है। इससे मालूम होता है कि कुरून ऊला के अंदर, यानी अल्लाह के रसूल के जमाने में और सहाबा के जमाने में, कुरून ऊला कहते हैं वो 3 जमाने जिसके बारे में रसूल खुशखबरियां सुना जाए कि ये खैर के जमाने हैं, यानी अंबिया का, सहाबा का, ताबईन का। इसको कहते हैं कुरून ऊला में भी इसकी कुर्बानी नहीं की जाती थी। मुहद्दिसीन ने भैंस को, जामूस को सिर्फ किताबुल ज़कात में बयान किया है, किताबुल उज़हिया में बयान नहीं किया। क्यों? ज़कात अलग अलग इबादत है, कुर्बानी अलग इबादत है। ज़कात बोलो अलग इबादत है, कुर्बानी अलग इबादत है। अगर ये भैंस गाय की जिनस होती तो कोई एक मुहद्दिस इस भैंस को कुर्बानी के अबवाब में जरूर इसका जिक्र फरमाता। एक दूसरे पर कियास नहीं किया जा सकता। इससे भी वाज़ेह होता है कि भैंस गाय की जिनस से नहीं, अगर जिनस होती तो भैंस को नौ मिनल बकर कहने की जरूरत न पड़ती। ये 4 वजह बयान हो गई। अब 5वीं वजह समाअत फरमाइए कि जो लोग, मुफ्ती अब्दुर्रहमान आबिद साहब है ना, पिछले साल इनके साथ मेरी इसी मौजू पर जब कलश कह लो, मुजादला कह लो, मुबाहिसा कह लो, मुनाजरा कह लो, अल्लाह की तौफीक से मेरी इस पर बात हुई है। जो मेरे चैनल पर दस्तयाब है वो इसको 9 मिनल बकर कहते थे, तो सिर्फ लुगात का सहारा लेते थे। किसका? लुगात का सहारा लेते थे। और हम ये कहते हैं कि लुगात को समझने के लिए ये तो कुरान हदीस की जरूरत है, शरीयत नहीं है। जो लोग लुगत का एतबार करके भैंस को 9 मिनल बकर यानी गाय की किस्म कहते हैं, उन्होंने वाज़े नस के मुकाबले में जब वाज़े नस आ जाए, यानी यूं समझो जहां जहां अल्लाह के हुक्म की बात आ जाए वहां किसी के बाबा की बात नहीं चलती। जहां रसूल की बात आ जाए वहां किसी के बाबा की बात नहीं चलती। अगर यूं नहीं समझा तो यूं समझिएगा, जब कुरान के अंदर इन जानवरों का तज़किरा आ गया, जब कुरान के अंदर नस कतई आ गई, तो नस के मुकाबले के अंदर कियास नहीं चलता। कियास उधर चलता है जहां नस नहीं होती। तो मेरे भाइयों, सूरतुल हज की आयत नंबर 28 मैंने पढ़ी है, सूरतुल हज आयत नंबर 37 मैंने पढ़ी है, सूरतुल अनआम की आयत नंबर 142, 143, 144 से मैंने ये नसूस से साबित कर दिया है कि कुर्बानी का यही 8 जानवर मशरू हैं। अब उन्होंने वाज़े नस के मुकाबले में कियास का एक वसी दरवाजा खोल दिया है। और मेरे भाइयों, अगर ये कियास का, बाबा लाल तवज्जो मेरी तरफ, अगर ये कियास वाज़े नस के मुकाबले के अंदर होते हुए, यूं समझिए अगर बेटा मौजूद हो, मैं अब ये बात समझाना चाहता हूं, अगर बेटा मौजूद हो तो बेटे के होते हुए बाप मर जाए तो हम कहते हैं कि जब ये विरासत तकसीम होगी ये पोतों को दी जाएगी। और क्यों दी जाएगी? जो कियास का सहारा लेते हैं वो बेटे को छोड़कर पोतों की तरफ जाते हैं, हालांकि बेटा तो मौजूद है। अब ये बात है, हाँ जी, जब बेटा ना होता तो कियास करके फिर भतीजों पर वो विरासत तकसीम की जाती। जब बेटा मौजूद है तो भतीजों पर वो विरासत कैसे तकसीम हो सकती है? जब कुर्बानी के ये 8 जानवर मौजूद है तो भैंस पर कियास कैसे हो सकता है? और समझ आएगा नहीं? अल्लाह समझने की तौफीक अता फरमाए। अच्छा,
نس واضح نس کے مقابلے میں قیاس کا ایک وسیع دروازہ کھول دیا ہے. اگر وسیع دروازے کو کھول دیا جائے تو اس کے تحت پھر ہرن بھی آتا ہے. کیا آتا ہے؟ ہرن بھی آتا ہے, نیل بھی آتی ہے, گائے اور گور خر گر جیسے جانوروں کی بھی گنجائش نکل سکتی ہے. اگر واضح نص کے مقابلے میں قیاس کا دروازہ کھولنا ہے تو پھر ہرن کی قربانی کیوں نہیں دیتے؟ اگر قیاس کا دروازہ کھولنا ہے پھر نیل گائے کی قربانی کیوں نہیں دیتے؟ اگر واضح نص کے ہوتے ہوئے قیاس کا دروازہ کھولنا ہے پھر گور خر گاپش خر گور خر جیسے جانوروں کے قربانی کیوں نہیں دیتے؟ اللہ اکبر. یہ کتنی وجہ ہو گئی؟ 5. چھٹی وجہ, اگر بھینس کو قربانی کے جانور میں بالفرض 1-2 منٹ کے لیے تسلیم کر لیتے ہیں, شامل کر لیتے ہیں, تو یوں جانوروں کی تعداد 8 سے بڑھ کر 10 ہو جائے گی. سنداتے سنڈی سمجھ آئی کہ نہیں؟ سنداتے بھینس, جبکہ قرآن کے اندر تو 8 جانوروں کا ذکر ہے. اگر ان کو تو شامل کرتے ہیں تو یہ 10 جانور بن جائیں گے. کیا یہ کتنے بنیں گے؟ جو واضح قرآن کے نص کے خلاف ہے. تو بتاؤ بھینس کی قربانی کیسے جائز ہے؟ بتاؤ کہ بھینس کو گائے کی جنس میں کیسے شمار کیا ہے؟ یہ 6 وجہ بیان ہوئی, اب 7ویں وجہ بیان کرنے لگا ہوں. اللہ کرے میرے اور آپ کے دل میں یہ بات اتر جائے. بھینس کے لیے استعمال ہونے والا جو الفاظ ہے نا وہ الجاموس ہے. کیا ہے؟ مفتی عبد الرحمن عابد صاحب کہنے لگے اہل لغات نے جو ہے نا وہ بھینس کو جاموس کہا ہے. میں نے کہا مفتی صاحب یہ جاموس تو عربی زبان کا لفظ ہی نہیں, تو اس جاموس کو عربی زبان کا لفظ ثابت کر دے, میں تیرے موقف کو مان لوں گا. اللہ اکبر اللہ. تو میں نے کہا بھائی یہ جاموس جو ہے نا یہ عربی زبان کا لفظ ہے نہیں, اور نہ ہی بھینس عرب کا جانور ہے. اس لیے اس کی حقیقت و ساخت کے لیے عرب والی جو لغت ہے اس پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا. یہ ایک مالی عبادت ہے, اس کو لغت یا قیاس پر موقوف نہیں کر سکتے. تو میرے بھائیو 8ویں وجہ, بھینس کی قربانی ایک شک والا عمل ہے. بھینس کی قربانی ایک بلند آواز سے بولو, بھینس کی قربانی. مولوی بغیر سپیکر دے گھنٹہ بول گیا, تسی نہیں نال بول سکتے, بولو نا. اپنا بھینس کی قربانی ایک شک والا عمل ہے. اس میں امت کے علماء کا اختلاف پایا جاتا ہے, امت کے علماء کا اختلاف پایا جاتا ہے. لہذا شک والی چیز پر عمل کرنا درست, شک والی چیز پر عمل کرنا درست. اگر توجہ کرو گے تو میں رسول کی حدیث پڑھوں گا. رسول کی حدیث سنن ترمذی میں موجود ہے. رسول کی حدیث کا نمبر ہے 2518. اب سنیے, فرمایا دع ما یریبک الی ما لا یریبک فإن الصدق طمانینۃ وإن الکذب ریبۃ. فرمایا دع ما یریبک, اس چیز کو چھوڑ دو, الی ما لا یریبک, جو تمہیں شک میں ڈالے. بھینس کی قربانی شک والا عمل ہے کہ نہیں؟ اور شک والا عمل ہے کہ نہیں؟ تو جب شک والا عمل ہے تو رسول کہتا ہے, رسول فرماتا ہے, رسول بیان کرتا ہے دع ما یریبک, شک والی چیز کو چھوڑ دو. ٹھیک ہے, الی ما لا یریبک, اور اسے اختیار کرو جو ما لا یریبک, جو تمہیں شک میں نہ ڈالیں. اور آگے فرمایا فإن الصدق طمانینۃ, سچائی جو ہے نا وہ دل کو مطمئن کر دیتی ہے. سچائی. میرا موضوع یہ ہے بھینس کی قربانی جائز کیوں, مگر میں وجوہات بیان کر رہا ہوں. تو میرے بھائیوں میرے پاس سچائی ہے, میرا دل مطمئن ہے, تو میں یہ مضمون آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ بھینس کی قربانی سے بچنا چاہیے. بھینس کی قربانی سے
بچنا چاہیے. اور کیوں؟ اللہ اکبر. فإن الصدق طمأنینۃ، سچائی دل کو مطمئن کرتی ہے. وإن الکاذب ریبۃ، اور جھوٹ دل کو بے قرار کرتا ہے اور شک میں مبتلا کرتا ہے. تو میرے بھائیوں اور گبریکا کے نوجوانوں اور مسلمانوں، جبکہ اونٹ، گائے، بھیڑ اور بکریوں کی تعداد وافر مقدار میں موجود ہو تو اس صورت میں مشتبہ چیز پر عمل کرنا دانش مندی نہیں ہے، عقل مندی نہیں ہے. اگر حقیقتاً بھینس گائے کی جنس میں سے نہ ثابت ہوئی تو ہم روز محشر قربانیوں کے ثواب سے محروم ہو جائیں گے یا نہیں؟ اور لو میرے بھائیوں، 2 وجہ میری اور ہیں، کیونکہ 10 وجہ میں نے ادھر بیان کی ہیں، 10 وجہ ادھر بیان کر کے انشاءاللہ پھر گفتگو کو ختم کرتا ہوں. 8 وجہ بیان ہو گئی. 9ویں وجہ یہ ہے، بھینس کی قربانی پر اجماعی امت نہیں ہے. بھینس کی قربانی پر اجماعی امت ایسا بولو شاید پولیس آپ کو پکڑ کے نہ لے جائے. بھینس کی قربانی پر اجماعی امت ہے، بلکہ امت کے علماء کا اختلاف ہے. امت کے علماء کا اختلاف ہے. اس میں جس مسئلہ میں اختلاف ہو اس کو چھوڑ دینا احسن عمل ہے. 10ویں وجہ، نص قطعی کے مقابلے میں قیاسی مسئلہ پر عمل کرنا حیران کن ہے. اگر بھینس حقیقتاً گائے کی جنس میں سے نہ ہوئی ہماری قربانی رائے گاں جائیں گی. ہاں البتہ اگر کبھی ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ بھینس کے علاوہ گائے نہ مل رہی ہو، اونٹ نہ مل رہا ہو، بکری نہ مل رہی ہو، بھیڑ نہ مل رہی ہو، یعنی ان میں سے کوئی جانور بھی میسر نہ ہو، تو ایسی صورت میں بھینس کی قربانی کے سلسلے میں غور و فکر کیا جا سکتا ہے. تو میرے بھائیو یہ میری 10 وجہ بیان پوری ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے بھینس یہ جو مضمون جو بیان کیا ہے، ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پیغام کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور مشتبہ امور سے بچنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اور بھینس کی قربانی کے بجائے جو مسنون جانور ہیں انہی جانوروں کی قربانی دینے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. میرا کام تھا حق بات آپ کے سامنے پہنچا دینا، ماننا نہ ماننا یہ تمہاری ذمہ داری ہے. ہدایت دینا یا نہ دینا یہ میرے رب کے اختیار کے اندر ہے. میں اس بات کو لازم سمجھتا تھا، اپنے اوپر فرض عین سمجھتا تھا کہ میں اس مسئلے کو وہ روز روشن کی طرح واضح کر دوں. اگر میں واضح نہ کرتا کل قیامت والے دن تمہارا ہاتھ ہوتا اور میرا گھر بیان ہوتا. اگر اللہ نے پوچھ لیا قیامت والے دن تو آپ تو یہی جواب دو گے جی اگر اے عمل اس طرح سی یا اللہ سانو ساڈے مولوی نے تو دسیا ہی نہیں سی. اس لیے اللہ کی بارگاہ کے اندر میں آج سرخرو ہوں. میں نے مسئلے کو روز روشن کی طرح واضح کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو مشتبہ امور سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.